آج جب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو ایک المناک اور دردناک خبر سننے کو ملی۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ایک زبردست عالم دین بھی ہیں اور اللہ نے ان کی زبان میں بڑی لذت، مٹھاس اور اثر رکھا ہے۔ لاکھوں لوگ انہیں دیکھتے اور فالو کرتے ہیں، انہیں سننا پسند کرتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ بڑا ہی دکھ ہوا یہ سن کر، اور پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلا کس وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے۔ پھر میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس میں کسی نے لکھا تھا کہ گولی مار کر ان کا قتل کر دیا گیا ہے۔ جب واقعے کی تحقیق کی، پتہ چلا کہ خود انہی کے ہاتھ سے ان کا قتل ہوا ہے، اور یہ ہرگز بھی خودکشی نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ خودکشی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا جو یہ کہہ رہے تھے کہ خود وہ لیکچر دیتے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب ہمیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں، لیکن دیکھو انہی کے گھر میں سے ایک بندے نے خودکشی کر لی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے بڑے مضبوط ذرائع سے معلوم کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ خودکشی نہیں ہے، وہ انہیں ایک بیماری تھی جس بیماری کو بائیپولر ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے والا شخص کبھی بھی اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ جیسے کبھی بندہ چلانا شروع ہو جاتا ہے، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کوئی بندہ گھر میں برتن توڑنا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو بھی چھوٹا موٹا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو وہی انہیں بیماری تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑی بیماری تھی نفسیاتی، نہیں، بسا اوقات اس کا اثر زیادہ ہو جاتا تھا، اور وہی بیماری انہیں تھی جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے گولی چلی اور خود انہیں کو لگ گئی، اور خود اپنے ہاتھ سے ہی اپنی جان لے بیٹھے، اور یہ ایک حادثہ تھا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ سے ہم تعزیت کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار انہیں صبر جمیل نصیب فرمائے، اور بھی جتنے لواحقین ہیں سب کو صبر نصیب فرمائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ایمان والے، وہ اکثر ایسے حادثات میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اور جو غیر ایمان والے ہیں یا پھر جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، وہ ایسے حادثات کو بسا اوقات برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کی فیملی وہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے اہل ایمان ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں۔ ہمیں یقین ہے جلد وہ اس حادثے سے باہر نکل آئیں گے، اور انشاءاللہ اپنے آپ پر صبر و تحمل کر لیں گے۔ باقی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے گھر میں بھی ایسا واقعہ ہو جائے، تو اس لیے ہمیشہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ دوسرے کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنی طرف سے باتیں بنا کر یہ کہہ دینا کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے اپنے آپ کو مار دیا، تو ہرگز بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے تو صرف اس کی خیر کی باتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی خامی بھی تھی، کوئی کمی بھی تھی، تو اس کی وفات کے بعد ان کا تذکرہ کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔